کہ صرف نیت کا اچھا ہونا عمل کی قبولیت کی دلیل نہیں ہے. نیت کا اچھا ہونا اجر کو نہیں بڑھاتا، بلکہ عبداللہ بن رواحہ کا نیت کا اچھا ہونا عمل کے وزن کو گرا رہا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے. نیت اچھی ہے لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے، تو آپ کے عمل، آپ کے حکم، آپ کے قول، آپ کے فعل، آپ کی سنت کے خلاف کتنی بھی نیت اچھی ہو وہ اچھی نہیں ہوتی، کیونکہ جس اچھی نیت سے نیکی کا وزن کم ہو جائے وہ نیت اچھی کہلانے کا حق نہیں رکھتی. معلوم یہ ہوا کہ اچھائی اور برائی کا معیار ہمارا ذہن نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں چونکہ ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بات اچھی گردانی جاتی ہے، لہذا یہ چیز اچھی ہے. یہ ذہن پرستی ہے، یہ ذہن پرستی ہے، اور یہ بھی ایک شرک کے زمرے میں آتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں مغرب کا وقت ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے کو، یہ حج کا موقع ہے، آپ نے قافلے کو حکم کیا کہ جلدی سے یہاں سے چلو. حضرت بلال سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کو بھول گئے. الصلاۃ الصلاۃ یا رسول اللہ، الصلاۃ یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا بلال الصلاۃ امامک، نماز تیرے آگے ہے، یعنی آگے چل کے پڑھیں گے، مزدلفہ میں جا کے پڑھیں گے. اب مزدلفہ میں جا کر مغرب کا وقت پورا نکل جاتا ہے، مغرب کا وقت پورا نکل جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جا کر پہلے مغرب ادا کی، پھر عشاء ادا کی. اب ہماری اصطلاح میں، علماء کی اصطلاح میں، مغرب کو قضا پڑھا گیا، عشاء اپنے وقت میں پڑھی گئی، مغرب کو قضا کیا گیا. ایک روایت میں آتا ہے جس شخص نے عمدن، جان بوجھ کر ایک نماز بھی قضا کی، اس کو دوزخ میں 70 ڈبکیاں، 70 غوطے دیے جائیں گے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور یہاں اللہ کے رسول خود جان بوجھ کر اپنی بھی نماز قضا کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کی نماز بھی قضا کرا رہے ہیں. اور آپ نے جان بوجھ کر وقت کے ہوتے ہوئے، وقت عرفات میں ہوتا ہے اور آپ جان بوجھ کر اس نماز کو آگے جا کر کے لیٹ کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا فرمان یہ تھا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مسلمانوں پر اپنے وقت میں فرض ہے، اپنے وقت میں فرض ہے. اب اگر کوئی صحابی یہاں اٹھ کر کھڑا ہو کر یہ کہتا اللہ کے رسول ٹھیک ہے آپ صحابہ کرام کو اکٹھا کریں، ان کے قافلوں کے سامان اونٹوں پر لا دیں، ایک 3 رکعت نماز پڑھنے میں ٹائم ہی کتنا لگتا ہے، میرے پاس تو کوئی زیادہ سامان بھی نہیں ہے، میں فٹافٹ پڑھ لیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ من عصا محمدن فقد عصا اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. گویا اب یہ جو عقیدت ہے، کسی کو نماز سے عقیدت ہے، کسی کو روزے سے عقیدت ہے، کسی کو زکوٰۃ سے عقیدت ہے، کسی کو یتیموں سے شفقت سے عقیدت ہے، یہ جو عقیدت کے بت ہیں، اسلام نے ہر جگہ عقیدت کے بتوں کو توڑا ہے. اب کسی کو نماز کی لت پڑ جاتی، ایک ہے نماز کو فریضہ سمجھ کر پڑھنا، ایک ہے نماز کی لت پڑ گئی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں عشاء کی نماز نہ پڑھوں تو مجھے نیند ہی نہیں آتی، کروٹیں بدلتا رہتا ہوں، فکر رہتی ہے. یہ ایک یا تو فریضے کی وجہ سے کہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے میں نے ادا نہیں کیا، اس خوف سے کرتا ہے، اچھی بات ہے. اور اگر اسے لت پڑ گئی ہے کہ بچپن سے عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز پڑھ کے سونا ہے اور اس لت میں پڑھ رہا ہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں. اب اللہ رب العالمین نے یہاں عقیدت کے وہ سارے بت توڑے ہیں کہ اگر کوئی شخص مغرب کو مغرب کے وقت میں پڑھتا ہے، عشاء کو عشاء کے وقت میں پڑھتا ہے، لیکن اس وجہ سے پڑھتا ہے کہ اسے عادت ہی یہ ہے کہ اگر مغرب کے وقت پہ نہ پڑھے تو اسے کھانا ہی ہضم نہیں ہوتا. آج اللہ نے کہا کھانا تیرا ہضم ہو یا نہ ہو، میں مغرب تجھ سے لیٹ کروا کے رہوں گا. اس لیے کہ اسلام یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسلام ہے کیا. تیری عقیدت کا نام، تیری چاہت کا نام، تیری پسند اور ناپسند کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ اسلام وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کے قول سے، آپ کے فعل سے، آپ کے عمل سے، آپ کی تقریر سے صحابہ کرام تک پہنچایا. وہ پورے کا پورا اسلام ہے.
اور حج ایک ایسی عبادت ہے جس کے ذریعے اللہ رب العالمین نے عقیدت کے بے شمار بتوں کو پاش پاش کیا ہے. آپ اسی طرح مینا میں دیکھیں, حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بیت اللہ کے اندر اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی گنتی 1,00,000 ہوتی ہے. بیت اللہ میں اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے اللہ کے ہاں اس کی گنتی 1,00,000 ہوتی ہے. لیکن 8 ذی الحجہ کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حاجی سے اللہ رب العالمین کہتا ہے حرم چھوڑ دے, بیت اللہ چھوڑ دے. اور مینا کی جو فضیلت بیت اللہ کی حدیث میں بیان ہے مینا کی وہ فضیلت نہیں ہے کہ مینا میں جا کر نماز پڑھو گے تو وہاں 2,00,000 کا ثواب ہے, وہاں 1,50,000 کا ثواب ہے, کچھ بھی نہیں. حدیث میں مینا کی نماز کی فضیلت کا ذکر ہی نہیں ہے. لیکن جس جگہ صراحت ہے کہ بیت اللہ میں ایک نماز 1,00,000 کے برابر ہے, اس نص صریح کے ہوتے ہوئے اللہ رب العالمین نے وہ 1,00,000 نماز کا ثواب ہم سے چھڑوا دیا. اور پہاڑی علاقے میں بالکل ویرانہ ہے, جنگل ہے, خیمے لگے کھڑے ہیں, کچھ بھی نہیں, وہاں جا کر کے بٹھا دیا. اب جی یہاں تم ظہر بھی پڑھو, عصر بھی پڑھو, مغرب بھی پڑھو, عشاء بھی پڑھو, اور پھر دوسرے دن صبح بھی پڑھو. یہ 5 نمازیں تم یہاں پڑھو. اب کوئی کہے الہ العالمین ہم تو پاکستان سے, ہم انڈیا سے, ہم بنگلہ دیش سے, ہم دور انڈونیشیا سے, پوری دنیا سے, ہم کہاں کہاں سے کرایہ بھر کر, خرچہ بھر کر, اتنا پیسہ لگا کر ہم یہاں آئے ہیں بیت اللہ میں 1,00,000 کا ثواب پانے کے لیے, اور تو نے ہمیں یہاں سے نکال دیا. تو اللہ رب العالمین اصل میں ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ نیکی اصل کیا ہے. ایک چیز تجھے بھا رہی ہے, نیکی یہ نہیں ہے. ایک چیز اللہ کو ایسے بھا رہی ہے, اب ویسے کرنا نیکی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جب تمام چیزوں کے نام بتا کر کھڑا کر دیا, فرشتوں سے پوچھا کہ تم بتاؤ, انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں بتا. اللہ نے انہیں بتایا ہی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام سے کہا تم بتاؤ, انہوں نے بتا دیے. اب آدم علیہ السلام کی برتری فرشتوں پر جب واضح ہو گئی, اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. فرشتوں سے کہا کہ اس کو سجدہ کرو. اب پورا قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے, شرک ہے. غیر اللہ کا سجدہ حرام ہے, شرک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا, اللہ کے رسول نے احادیث میں کہا, تمام انبیاء اسی کی دعوت دیتے آئے کہ صرف اور صرف سجدہ کرو تو اللہ کو کرو, باقی تمام کی بندگی تم پر حرام ہے. اب یہاں فرشتوں سے کہا جا رہا ہے آدم کو سجدہ کرو. اب اگر کوئی شخص اسی کو دلیل بنائے کہ میاں دیکھو فرشتے تو بڑی نیک مخلوق ہیں, نورانی مخلوق ہیں, اور ان کے دامن میں تو گناہ ہی نہیں ہے, نیکیاں ہی نیکیاں ہیں, میں کیوں نہ فرشتوں والا کام کروں. اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو, میں کیوں نہ فرشتوں والا کام کروں, میں بھی آدم کو سجدہ کروں گا. اللہ کہتا ہے انہیں میں نے کہا تھا, اس وقت یہی نیکی تھی, تمہیں میں نے منع کیا ہے, اس وقت یہی نیکی ہے. میری مانیت پہ تم اب آؤ گے, اس لیے کہ نیکی جو ہے میری پسند اور میری ناپسند کا نام ہے. میری پسند کا خیال کرو گے تو نیک رہو گے, میری ناپسند کو اپناؤ گے تو گناہگار کہلاؤ گے. تو در حقیقت یہ جو چیزیں ہم میں پیدا ہوتی ہیں کہ میاں کھانے پر ہم نے قرآن پڑھا, کوئی ہمارا عزیز فوت ہو گیا, اس کے لیے ہم نے 4 بندے مدرسے سے بلوا کر بٹھا کر سپارے بانٹ کر ان سے ہم نے پڑھوانا شروع کر دیا. انہوں نے 4 سپارے, 5 سپارے, 10 پارے یا 30 جنے آ گئے, ایک پارا سب نے پڑھ دیا. اس میں کیا فرق, کیا حرج ہے؟ پڑھا تو ہم نے قرآن ہے. میں نے یہ چند ایک مثالیں آپ کو دی ہیں کہ پڑھا ہم نے قرآن ہے, لیکن اس میں فرق ہے. اس لیے کہ یہ پڑھنا وہ پڑھنا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ مکان بناتے تھے, اللہ کے رسول کے زمانے میں بھی لوگ فوت ہوتے تھے. آپ نے کسی کے ایصال کے لیے صحابہ کو اکٹھا کر کے پارے بانٹ کر یا حافظوں کو بلا کر کہ جی اس دور میں ابھی لکھا ہوا قرآن ہمارے پاس نہیں ہے, ہڈیوں پہ ہے, کپڑے پر ہے, چمڑے پر ہے, چلو حافظ بلا لو, وہ بیٹھ کر پارے بانٹ دیے کہ تم پڑھ لو. کبھی ایسا نہیں ہوا. اللہ کے رسول کے دور میں یہ ساری چیزیں تھی, یہ سارے لوازمات تھے. لیکن یہ طریقہ کار جو آج مسلمانوں نے اپنایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کے دور میں یہ چیز نہیں اپنائی گئی تھی. اور بے شمار باتیں ہیں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا,
کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا،